وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا نبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات باہر کھڑے ہیں اندر تشریف لائیے، اور جو حضرات دیوار کو ٹیکا لے کر بیٹھے ہیں قریب بیچ میں جگہ نہ چھوڑیں۔ کچھ بولنے اور سننے سے قبل میں اپنے مرکز عقیدت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دو اشعار نعت پاک پیش کرنے کی توفیق آقا کی عنایت سے دو اشعار حضور کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت نے کہا تھا کہ کسی اور سے نعت شریف پڑھائیں، لیکن آج میرا دل بول رہا ہے کہ میں حضور علیہ السلام کی شان کو اشعار کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں اپنی تقریر کا آغاز کروں گا۔ پڑھیں گے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ دو اشعار نعت پاک اور تین اشعار کی صورت غوثیہ۔ سبحان اللہ۔ چین تم سے پر
گزر تھا تیری پیٹ پر گزر ہے تیرے آستاں پہ رکھا جس نے بھی اپنا سر ہے وہی ذات ہے مکرم وہی شخص معتبر ہے گواہ آٹھ صدیاں ہے گواہ اہل عرفان بڑے پیر کی عنایت میرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہ مٹا سکے گا کوئی تیرا نام غوث اعظم نہ مٹا سکے گا کوئی تیرا نام غوث اعظم تو ہے غوث ہر زمانہ تیرا تذکرہ امر ہے تجھے غوث ہر زمانہ تیرا تذکرہ امر ہے یہ گلی چمک رہی ہے یہ فضا مہک رہی ہے یہ گلی چمک رہی ہے یہ فضا مہک رہی ہے مجھے لگ رہا ہے رضوان یہاں غوث جلوگر مجھے لگ رہا ہے رضوان یہاں غوث جلوگر ہے بڑے عزت کا بے پایا فضل و کرم کہ جس نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا کیا اور میرے آنے دیر سے آنے کی تاخیر کا کہ وجوہ و اثرات یہ ہے میں گھر سے تو جلدی نکلا تھا ہماری مسجد میں کچھ کوشش نہیں بیٹھا وہاں سے میں قریب 10:50 پر نکلا لیکن میں نے راستے میں عجیب و غریب تماشے دیکھے تھوڑی دیر کے لیے میں پریشان ہوا لیکن اس کے بعد جس طرح میں گلیوں میں جاتا رہا تو میں اپنے آپ میں فخر محسوس کرنے لگا میں نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں مشرکین جشن میں مصروف ہے لیکن میں نے یہ چیز سوچی کہ اے باری تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے اگر تو چاہتا تو مجھ کو ان کے مجمع میں پیدا کر دیتا لیکن تو نے چاہا مجھ کو ایسی جماعت میں پیدا کیا ایسی امت میں پیدا کیا جو حق والی جماعت سبحان اللہ جو مذہب حق ہے میں اپنے آپ میں فخر کرا خدا کی عزت کی ختم ہے اگر اللہ چاہتا مجھے اور آپ کو یہ اکثریت میں ڈال دیتا لیکن اس نے چاہا ہمارے سینوں میں اس نے ایمان کو نصب فرمایا یہ ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں آپ جانتے ہیں کہ پورا شہر آج بت پرستی کے ماحول میں ملا ہوا ہے آج اکثریت بت پرستی کر رہی ہے لیکن خدا کی عزت کی ختم میں اور آپ اس مسجد میں بیٹھے ہیں یہ نالین مصطفیٰ کا صدقہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کے نالین کا کرم ہے جب تک یہ کرم باقی رہے گا ہمارے سر کوئی جھکا نہیں سکتا میں نے اپنے خطبے میں جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہم نے اس قرآن مقدس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہم نے اس قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا وما ادراک ما لیلۃ القدر اور تم اس لیلۃ القدر کے بارے میں کیا جانتے ہو لیلۃ القدر خیر من الف شہر لیلۃ القدر ہزار راتوں سے بہتر ہے ہزار مہینوں سے بہتر ہے گویا اس میں جو بندہ مومن سچے دل سے 2 رکعت نماز نفل ہی پڑھ لیتا ہے اللہ کے قرب میں پہنچ جاتا ہے اور اس کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا ہوتا ہے ہم سے پہلے امتیں گزری جن کی عمریں 3-3 ہزار برس ہوتی تھی 2-2 ہزار برس ہوتی تھی
किसी की उम्र 400 बरस, किसी की 500, किसी की 800, किसी की 1000, किसी की 2000। रोज़ों को देखें तो हज़ारों साल के रोज़े, हज को देखो तो हज़ारों हज के नाम अमाल में थे और हज़ारों साल की नमाजें थी। जब आका अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों के सामने पिछली उम्मतों के वाक़यात बताए तो सहाबा इकराम के चेहरों पे जुम्बिश आ गई। सहाबा इकराम सोचने लगे, दिल में सोचने लगे, या रसूलल्लाह, वो पिछली उम्मतों की उम्रें हज़ारों साल होती थी और हमारी उम्रें बड़ी मुख्तसर है। मेरे आका एक ख्याल के आलम में चले गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूछा कि ऐ मेरे मुस्तफ़ा, ये अब सुर्ती का माहौल कैसा? ऐ मेरे महबूब, तू क्या सोच रहा है? कहा कि मौला, बरोज़े महशर जब तमाम उम्मतों के नामे अमाल खोले जाएंगे, जब उनके नामे अमाल खोले जाएंगे तो किसी की उम्मत में हज़ारों साल की नमाजें होगी, किसी के पास हज़ारों साल के रोजे रहेंगे, लेकिन मौला मेरी उम्मत की उम्रें मुख्तसर है, उनका क्या होगा? तो कहा कि ऐ मेरे मुस्तफ़ा, तुम फिक्र क्यों करते हो? अगर उनकी उम्रें हज़ारों साल की है तो हमने तुम्हारी उम्मत को वो शान बख्शी है कि ऐ मेरे महबूब, लैलतुल क़द्र की रात में अगर तेरा उम्मती 2 रकअत नफिल नमाज पढ़ लेगा तो उसको हज़ारों साल की इबादत का सवाब दिया जाएगा। उसके नाम अमाल में हज़ारों साल की इबादत का सवाब लिख दिया जाएगा। तो खुदा की इज्जत की कदम है, ये वो मुक़द्दस रात है। रातें तो कहीं आती हैं कहीं जाती हैं, लेकिन ये वो रात है जिस रात को कुरान से निस्बत है। ये रात इसीलिए अफजल है, इसमें कुरान नाजिल हुआ, इसमें कुरान मुक़द्दस नाजिल हुआ। यहाँ से एक बात और बताता चलूँ, कुरान मुक़द्दस जिस रात में नाजिल हो रहा है वो रात की ये शान है कि वो रात पूरी कायनात की रातों में अफजल है। सुभान अल्लाह। रात साल के 365 दिनों की रातों में अफजल है, इसलिए इसमें वो किताब नाजिल हो रही है जिसको कुरान कहा जाता है। वो किताब नाजिल हो रही है जो महबूब मुस्तफ़ा की नात ख़ानी का मजमुआ, वो किताब नाजिल हो रही है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी हिफाजत के ज़ुमरे में ले लिया। अरे सोचो, जब किताब नाजिल हो रही है तो रात का ये हाल है कि वो 1000 महीनों से बेहतर हो गई। अब इस किताब को निस्बत है, किताब को अफजलियत मिली तो मेरे आका के सदक़े में मिली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहिब कुरान से कुरान को निस्बत, साहिब कुरान की ज़िंदगी का नाम कुरान है। हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास सहाबा आए और अर्ज़ किया कि ऐ अम्मा जान, हमको हुजूर के दिन के और रात के अमाल के बारे में बताइए। उम्मुल मोमिनीन ने कहा कि ऐ सहाबा, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कहा कि हमने पढ़ा। हज़रत बीबी आयशा ने कहा तो सुनो, जिसको हुजूर का हुलिया देखना हो, जिसको हुजूर के दिन और रात देखना हो, उसे चाहिए कि वो कुरान उठाकर पढ़। क्योंकि हुजूर का चलना भी कुरान में है, हुजूर का सोना भी कुरान में है, हुजूर का बोलना भी कुरान में है। खुदा की इज्जत की खत्म, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात ख़ानी पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ऐसा दीवान लिखा जो क़यामत तक बाकी रहने वाला है, क़यामत तक बाकी रहने वाला है। हर आशिक अपने माशूक की शान में अशआर लिखा करता, लेकिन ये ऐसे अशआर है, ये ऐसा कलाम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की जो तारीफ फरमाई, खुदा की कसम कोई और नहीं कर सकता। क्योंकि हुजूर को कोई जानता है तो हुजूर का रब जानता है, अल्लाह के महबूब को कोई जानता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता है। तो उसने अपने मुस्तफ़ा की तारीफ ऐसे फरमाई कि ता क़यामत तक कोई ऐसी तारीफ नहीं कर सकता। और कहा कि हमने इस कुरान को नाज़िल किया और क़यामत तक हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और एक सच्ची हकीकत आपके सामने पेश कर दूं, हुजूर से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 103 किताबें नाज़िल की। हज़रत इब्राहीम पर किताब नाज़िल हुई, हज़रत मूसा पर हुई, हज़रत ईसा पर हुई, हज़रत दाऊद पर हुई। अलगरज छोटी बड़ी किताबें मिलाकर आसमानी किताबों की गिनती 104 है। 104 किताबों में से 4 किताबों को अफजलियत दी गई। वो 4 किताबें ये है कि अल्लाह ने मूसा पर तौरात नाज़िल की, दाऊद पर ज़बूर नाज़िल की, ईसा पर इंजील नाज़िल की और हमारे मुस्तफ़ा पर कुरान नाज़िल की। अगर आप तारीख के औराक़ को उठाकर देखें, तज़किरतुल अंबिया को उठाकर देखें तो आपको मालूम था आदम भी आए और एक अल्लाह होने की दावत दी, एक अल्लाह होने की दावत दिए और अपनी रिसालत का ऐलान फरमाए। हज़रत नूह आए तो कहा कि लोगों, अल्लाह एक है मानो और मैं उसका रसूल हूँ। हज़रत
یحییٰ زکریا حضرت داؤد آئے تو کہا کہ اللہ ایک ہے مانو. الغرض آسمانی 104 کتابوں میں اللہ کے ایک ہونے کا تذکرہ ہے. لیکن ایک بات بتاؤ، آج کے دور میں انجیل بھی موجود ہے جو بائبل کی شکل میں ہے، آج کے دور میں تورات بھی موجود ہے، آج کے دور میں زبور بھی موجود ہے، لیکن اٹھا کر پڑھو تو آپ کو بدعقیدگی دین کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. اس لیے عیسائیوں نے انجیل کو چینج کر دیا اور انجیل شریف نازل ہوئی سریانی زبان میں، لیکن آج آپ کو ملے گی وہ انگلش میں. اور انجیل میں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کہا، لیکن آج آپ اٹھا کر دیکھو تو ابن اللہ لکھا ہوگا. اتنی تبدیلی کے ساتھ کتابیں پیش ہو گئی، اور کتابیں تو وہی تھی جو آسمان سے نازل ہوئی. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، 1400 برس بیت گئے لیکن قرآن کا ایک خط آج تک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کون سی بھی یونیورسٹی میں جاؤ، قرآن جس طرح نازل ہوا اسی طرح پڑھا جا رہا. اور یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا تماشا ہے کہ اگر کوئی عالم بسم اللہ کو بسم اللہ کہہ کر پڑھ دے تو بڑا نہیں چھوٹا سا بچہ کہے گا کہ مولانا تم غلط پڑھ رہے ہو، بسم اللہ پڑھنا. اس لیے یہ قرآن مقدس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے. کہا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی قیامت تک اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کسی نے عالم خیال میں پوچھا کہ اے باری تعالیٰ، اے دونوں کائناتوں کے پیدا کرنے والے، تو نے تورات نازل کی، تو نے انجیل نازل کی، تو نے زبور نازل کی، تو نے صحیفہ ابراہیم نازل کیا، 103 کتابیں بھی تو تیری ہے اور قرآن بھی تو تیرا ہے، لیکن کسی کی ضمانت تو نے نہیں لی، قرآن کی کیوں لے لی؟ تو کہا کہ سب کی کتابیں نازل ہوئی تو شخصیات پر نازل ہوئی، سب کی کتابیں نازل ہوئی تو منفرد شخصیات پر تھی. کہ کوئی کتاب موسیٰ میں نازل ہوئی، کوئی عیسیٰ میں نازل ہوئی، لیکن میں نے سب میں کمال، سب میں اعلیٰ میرے مصطفیٰ کو پیدا کیا. سبحان اللہ. سب کتابیں برحق ہے، لیکن قرآن کا معاملہ یہ ہے جس طرح سید الانبیاء انبیاء کے تاجدار، سبحان اللہ، اسی طرح تمام کتابوں کی سردار بھی قرآن مقدس. سبحان اللہ. قرآن مقدسہ. اور آج ہمارے گھروں میں قرآن کو بڑا اونچا مقام دیا گیا ہے. لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، والد صاحب بڑے ارمانوں سے قرآن خرید کر جہیز میں دیتے ہیں، اور جب جہیز جمایا جاتا ہے گھر میں تو قرآن کو اچھے سے اونچے مقام پر رکھ دیا جاتا ہے. اب ہمارے گھروں میں قرآن صرف 2 فصلوں میں نکلتی ہے، 2 اوقات میں نکلتی ہے. وہ کیوں دیکھو سے کوئی ٹپک گئے تو قرآن نکال کے پڑھتے، کسی کی لڑائی ہو گئی تو ختم کھانے پڑے. یہ قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس گھر میں 40 دن تک قرآن نہ پڑھایا جائے اس گھر پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی، اس پر کبھی رحمت کے فرشتے نظر نہیں ڈالتے. اور میرے آقا نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر ویران گھر کی طرح، ویران محل کی طرح ہے جس میں جانور رہتے بستے ہو. اور جو قرآن پڑھتے ہیں ان کے بارے میں میرے آقا نے کہا بروز محشر قرآن پڑھنے والوں کی شفاعت فرمائے گا، قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت فرمائے گا. اور میرے آقا مولا نے کہا کہ جس کے دل میں قرآن کی ایک آیت ہو دوزخ کی آگ اس کو کبھی نہیں جلا سکتی، اس کو دوزخ کی آگ کبھی نہیں جلا سکتی. اور یہ قرآن مقدس کے پڑھنے والوں کی الگ الگ انداز. آپ نے بار بار سنا ہوگا جو وفات ہوتے ہیں ان کے ماں باپ کو بروز محشر ایسے تاج پہنائے جاتے ہیں کہ جن کی روشنی چاند سورج سے زیادہ ہو. میرے آقا معراج شریف پر گئے تو دیکھا کہ عالیشان محل بنے ہوئے ہیں، اس میں بڑے بڑے تخت ہے، اس پر خوبصورت چہرے والے چمکتے چہرے والے لوگ ہیں جن کے تاجوں کی روشنی سورج سے زیادہ منور ہے. میرے آقا نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل بتا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے حفاظ کے والدین، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنی اولادوں کو حافظ بنایا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنی اولادوں کو حافظ بنایا تھا. اور آج حافظ کن لوگوں کو ہم بناتے ہیں؟ گھر میں 4 بچے، 3 کا ذہن فاسٹ ہے تو بولتے ہیں اس کو انجینئر بنا دیں گے، ڈاکٹر بنا دیں گے، پروفیسر بنا دیں گے،
اور جس کا ذہن کام نہیں کرتا بولتے یہ بیکار ہے مدرسے میں لے آ کے ڈالو. لیکن خدا کی قسم ہے یہ جو 3 انجینئر بن گئے, ڈاکٹر بن گئے, پروفیسر بن گئے, ان سے تم کو کوئی لگاؤ نہیں ہوتا, ان سے تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. جب تم مر جاتے ہو تو قبر پر آ کر وہی جاہل پڑتا. جس کو تم نے ریجیکٹ کر دیا تھا, جس کو تم نے ریجیکٹ کر دیا تھا, اسی کے صدقے میں تمہارے سروں پر تاج پہنائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تم نے جس کو اپنا سمجھا تھا, جب تم مر جاؤ گے تو وہ سائنٹیفک طریقے سے کہے گا جراثیم آ جائیں گے, میں ہاتھ نہیں لگاتا. لیکن جو حفاظ ہوتا ہے اپنے باپ کو کاندھا بھی دیتا ہے, قبر میں بھی اتارتا ہے. اب قبر میں اتارتا ہے تو بار بار سورہ ملک پڑھتا ہے, قرآن پڑھ کر بخشتا جاتا ہے. اب جب میدان محشر میں اٹھے تو اس حافظ کے صدقے میں, جس کو لوگوں نے حقیر سمجھا تھا اور مدرسے کی 4 دیواری میں ڈال دیا تھا, اس کے صدقے میں اس کے ماں باپ کے سروں پر سنہرے تاج پہنا دیے جاتے ہیں. یہ قرآن مقدس کا کمال ہے کہ یہ جس کے دل میں آ جاتا ہے وہ کائنات عالم سے افضل ہو جاتا ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس دل میں قرآن کی ایک آیت آ جائے بروز محشر دوزخ کی آگ اس کو نہیں جلا سکتی. اب اس قرآن کے پڑھنے کے 3 طریقے ہیں, اور یہ ایسی جامع کتاب ہے, اس میں کوئی علم کی کتاب ہوا نہیں ہے. جو ڈاکٹریٹ پڑھ رہا ہے وہ قرآن کو دیکھے تو اس کو وہ چیز نظر آئے گی جو آج تک پڑھا بھی نہیں تھا, وہ چیزیں اس کو نظر آئے. کوئی حکمت کر رہا ہے تو حکمت والی چیزیں قرآن میں موجود ہے. کوئی علامۃ الدہر ہے, وہ علم والا ہے, وہ سائنٹیفک طریقے سے دیکھتا ہے تو اس کو قرآن مقدسہ میں وہ چیزیں نظر آئیں گی جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا. تو میرے آقا نے فرمایا کہ ایک حافظ اپنے سات خاندان کو بلا حساب و کتاب جنت میں لے کر جائے گا. ایک حافظ. اب حافظ کون ہوتا؟ قرآن کو پڑھنے کے 3 طریقے. ایک وہ ہے جو قرآن کے لفظوں کو رٹا جاتا, قرآن کے لفظوں کو رٹا جاتا. اور ایک وہ ہے جو قرآن کے لفظ بھی رٹے جاتے ہیں اور اس کی تفسیر بھی کی جاتی ہے. یہ علماء کی بات ہے. میرے آقا نے فرمایا جو حفاظ ہے وہ اپنے ساتھ خاندان کو لے کر جائیں, اور جو علماء ہیں وہ اپنے 14 خاندان کو بلا حساب و کتاب بخشائیں گے. 14 خاندانوں جو قرآن کے سمجھنے والے تھے. اور ایک ایسی جماعت ہے, حافظ قرآن کی آیت پڑھتا ہے لیکن ترجمے پہ غور نہیں ہوتا. عالم قرآن کی عبارت بھی پڑھتا ہے, اس کے ترجمے بھی جانتا ہے اور اس کی تفسیر بھی جانتا ہے. جو پہلے صرف آیت کو رٹا تھا اس کے ساتھ خاندان کو اللہ نے بخش دیا, انعام دے دیا. اور جس نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا اللہ نے اس کے 14 خاندان کی مغفرت فرما دی. اور تیسرا طبقہ وہ ہے, آپ اکثر دیکھتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم, ترجمہ پڑھیں یاسین قسم ہے حکمت والے قرآن. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. عالم ہو, علامۃ الدہر ہو, الف لام میم کا ترجمہ نہیں کر سکتا, یاسین کا ترجمہ نہیں کر سکتا, طٰہٰ کا نہیں کر سکتا, تاسین میم کا نہیں کر سکتا. اس لیے یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. جب اللہ کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے تو یہ علوم اللہ اس کے سینے میں ڈال دیتا ہے. اور یہ اولیاء اور صوفیاء کا طبقہ, اولیاء اور صوفیاء کا طبقہ ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ بروز محشر میرے اولیاء جس قوم پر نظر ڈالیں گے اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرما دے گا. اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرما دے گا. یہاں سے ایک عقیدہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آج لوگ بولتے ہیں حضور کسی کی شفاعت نہیں کرائے گے, میرے آقا کسی نعوذ باللہ کسی کی شفاعت نہیں کرائیں گے. ارے جس پہ نازل کردہ کتاب پڑھنے والوں کی شان یہ ہے کہ بے حساب لوگوں کو جنت میں لے جا رہے ہیں. تو جس پر قرآن نازل ہوا وہ رحمت للعالمین, جس جگہ نظر ڈال دیں گے میرے آقا کے صدقے میں وہ قوم کو اللہ بخشتا ہے. ان کے شفاعت کبریٰ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر رکھی گئی ہے. اور مسلمانوں فخر کرو تم کس کے غلام, تم کس کے غلام, اور اسلام کی حقانیت کو پہچانو. کلمہ تو ہم کو وراثت میں مل گیا, اس لیے ہم کو اس کی قدر نہیں ہے, اسی لیے ہم کو اس کی قدر نہیں ہے. ہم جھولے میں لا الہ الا اللہ سنیں, ہم کو اس کی قدر نہیں. اسلام کیا ہے ان سے پوچھو جو نئے نئے ایمان لائے.
اسلام کی قدر صحابہ سے پوچھو جو ٹوٹی ہوئی تلواریں لے کر میرے آقا کے بھروسے پر نکل جاتے ہیں، ان صحابہ سے پوچھو جن کی پیٹھوں پر کوڑے مارے جاتے اور گرم گرم سلاخیں پیٹھوں میں چبائی جاتی تھی، ان سے پوچھو اسلام کی قدر کیا ہے۔ اسلام وہ سچا مذہب ہے جو تاریخ دلوں کو روشن کر دیتا ہے۔ اسلام وہ سچا مذہب ہے جو بت خانوں میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کے دیوں کو روشن کر دیتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ ایک ناقص انسان کو اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو ایک ایسے انسان کو جو مٹی اور پانی کیچڑ سے بنا ہوا ہے اس کو جبرائیل و میکائیل سے بھی افضل کر دیتا ہے۔ اسلام کے تعلیمات کوئی معمولی تعلیمات نہیں ہے، یہ کوئی مولوی ملا کے بنائے تعلیمات نہیں، یہ اللہ کے بنائے تعلیمات، اور قیامت تک یہ تعلیمات جاری رہیں گے اور قیامت تک مومنین آتے رہیں گے۔ لیکن ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، دنیا بنی نا کہ دنیا بنی، لوگ آتے رہے آج یہ حال ہو گیا۔ 1,24,000 انبیاء آئے۔ ایک بات آپ کے سامنے بتا دوں، ایمان ہمارے پاس ہے لیکن ہم کو اس کی قدر نہیں ہے۔ ہم حقیقت میں ایمان والے ہیں، ہم کو اس کی قدر نہیں ہے۔ آپ آج اس دور میں دیکھیں کہ ہر جماعت والا ہماری جماعت پر انگلی اٹھائے، کوئی کہتا ہے کہ تم یہ جھنڈے کیوں لگاتے ہو، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ تم گڈے کیوں کرتے ہو، یہ بدعت ہے۔ کوئی کہتا ہے تم مزار پر کیوں جاتے ہو، بدعت ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ تراویح کے بعد صلاۃ کیوں دیتے ہو، یہ بھی بدعت ہے۔ ہر جماعت کی انگلی اٹھتی ہے تو ہماری جماعت کی طرف اٹھتی ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کبھی دارالشفا والے چندر گڑے والوں سے لڑے، آپ نے کبھی نہیں سنا، آپ نے نہیں دیکھا کہ چراغ علی لیل والے کبھی دوسری جگہ والوں سے دارالشفا والوں سے لڑے۔ آپ نے ہر وقت دیکھا کہ ان تمام کی انگلیاں اٹھی تو ہماری طرف اٹھی۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ پتھر اسی جھاڑ پر آتے ہیں جہاں پر پھل لگے ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہاں پر پھل لگے ہو۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں ایک عیسائی آیا۔ اب جی شعور حضرات بزرگاں بیٹھے ہیں، ہماری نماز میں جب خلل پیدا ہوتا ہے تو ہم سجدے سہو کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سجدے سہو کرتے ہیں۔ اس لیے نماز جب مومن پڑھتا تو شیطان آ کے بھٹکاتا تو ہم وہ نماز کو درست کر لیتے۔ عیسائی آیا، آ کے بولا کہ اے امام، آپ تو مسلمانوں کے بڑے محدث و مجدد ہیں، ایک بات بتائیے، آپ حق ہونے کی دعوت کا، آپ حق پہ ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن نماز میں سجدے سہو کیوں کرتے ہیں؟ امام اعظم نے کہا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو شیطان آ کر بھٹکاتا ہے۔ وہ عیسائی کہنے لگا کہ شیطان تمہارے پاس نہیں آتا، ہمارے پاس بھی آتا، آپ کے پاس ہی کیوں آتا؟ تو امام اعظم نے کہا کہ ایک مسئلہ تم سے پوچھتا ہوں، اس کا جواب دو۔ آگے پوچھئے۔ امام اعظم نے کہا کہ ایک بڑی بستی ہے، اس کے اندر چاروں طرف جھوپڑیاں ہی جھوپڑیاں ہیں اور بیچ میں ایک محل ہے۔ اب کوئی ڈاکہ ڈالنے آئے تو محل میں آئے یا جھوپڑیوں میں جائے؟ وہ سمجھ نہ سکا، اس نے کہا کہ امام کیسی بات کرتے ہو، اگر ڈاکہ ڈالنا ہو تو محل میں آنا ہوگا، ڈاکہ ڈالنا ہو تو محل میں آنا ہوگا، جھوپڑیوں میں کیا کام ملے گا؟ تو امام اعظم نے مسکرا کر کہا تیرا اور میرا مسئلہ یہی ہے، تیرا میرا مسئلہ یہی ہے۔ ارے جب تو بھی نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، وہی پڑھتا ہوں، جب ہم پڑھتے ہیں، جب تو پڑھتا ہے تو شیطان دیکھتا ہے جو تیرے پاس ہے وہ بھی اس کے پاس ہے، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو ایمان نظر آتا ہے تو ایمان والوں پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے شیطان آ جاتا ہے۔ اس لیے ہم سجدے سہو کرتے ہیں تو عرض کرنے کا مقصد یہی ہے، یہ انگلیاں ہماری جماعت کی طرف، ایمان ہمارے پاس۔ اور ایک بات آپ کے پاس عرض کر دو، ٹھنڈے دل سے غور کرو کہ اللہ نے ہم کو کیا بنا کر پیدا کیا اور ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ ہم کو اگر چاہتا تو کسی اور جماعت میں پیدا کرتا، پچھلی امتوں میں پیدا کرتا۔ ہماری مثال میں اس ابو جہل کی مٹھی کی طرح دے رہا ہوں جو آج کا مسلمان مغلوب ہے۔
بدعقیدگی بھی چاہتی ہے کہ اس جماعت کو مٹا دیں، اور مشرکین بھی چاہتے ہیں پرچم اسلام کو مٹا دیں، اور مسلمان کہتا ہے کہ ہم مغلوب ہو گئے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری تھوڑی سی تعداد ہے۔ ارے خدا کی عزت کی ختم ہے یہ مہینہ، جنگ بدر کا مہینہ، 1000 کافروں سے ٹکرانے کے لیے ٹوٹی ہوئی تلواریں لے کر 313 صحابہ گھروں سے نکل گئے، ٹوٹی ہوئی تلواریں، معصوم بچے، عورتیں اور بوڑھے ضعیف صحابہ نکل گئے۔ ان کو تلواروں پر بھروسہ نہیں تھا، میرے آقا کی ذات پر بھروسہ تھا، اللہ رب العزت کے محبوب پر بھروسہ تھا کہ ہماری تلواریں کام دے یا نہ دے لیکن مصطفیٰ کی زبان ہم کر لے، کیونکہ آقا نے کہا تھا کہ مسلمان غالب ہو کر رہیں گے، اور آج بھی کئی فتنے اٹھ رہے ہیں، قیامت تک اٹھتے رہیں گے۔ اور اگر آج پرچم اسلام کو لہرانا چاہتے ہو، آج اپنی سربلندی چاہتے ہو، تو ان کنکریوں کی طرح ہو جاؤ جو ابو جہل کی مٹھی میں قید تھے۔ ابو جہل اپنے ہاتھ میں چند کنکریاں لے کر آیا، میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچا، کہا کہ اے محمد کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ حضور نے کہا کہ میں رسول نہیں تو پھر کون ہوگا، میں تو خاتم الانبیاء، مہر نبوت مجھ میرے پاس۔ اس نے کہا اب یہاں پر ایک بات توجہ سے سنیں، حقیقت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ابو جہل کیا تھا؟ مومن تھا کافر تھا؟ بولیے کافر۔ ابو جہل کافر تھا۔ ابو جہل نے کہا کہ اے محمد اگر آپ نبی ہیں تو آپ کو علم غیب ہوگا۔ ابو جہل کو معلوم ہے جو نبی ہوتا ہے وہ علم غیب والا ہوتا ہے۔ ارے ابو جہل بغیر کلمہ پڑھے کے علم غیب پر ایمان لایا تھا، لیکن آج کلمہ پڑھنے کے باوجود کہتے ہیں کہ رسول کو علم غیب نہیں تھا۔ تو یہ ابو جہل سے بدتر لوگ ہیں۔ مٹھی بن کر کے بولا کہ اے محمد کیا آپ کو علم غیب ہے؟ کیا آپ بتا سکیں گے کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو میرے آقا نے اس سے پوچھا کہ اگر میں بتا دوں تو تم کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لا لوں گا۔ اور اتنا چالاک تھا یہ ابو جہل، اور مسلمانوں یاد رکھو یہ ابو جہل کوئی معمولی شخصیت نہ تھا، یہ ملک عرب کا بہت بڑا فصاح تھا، یہ بہت بڑا حکیم تھا، اس کو حکیم العرب کا خطاب دیا گیا تھا، یہ بہت بڑا پڑھا لکھا تھا یہ۔ اور آج کل لوگ بولتے ہیں کہ بھائی اس کو کیا معلوم، جاہل ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عالم ہونا اور ہے، اور علم کے ساتھ ساتھ حق پر ہونا اور۔ شیطان واقعی میں عالم تھا لیکن ایک سجدے کا انکار کر دیا، جاہل ہو گیا۔ جاہل ہونے کے لیے ان پڑھ ہونا ضروری نہیں، جس کے پاس ادب نہ ہو اگر وہ ڈاکٹریٹ بھی پڑھ لے تو جاہل کہلاتا۔ تو ابو جہل ملک عرب کا بہت بڑا فصیح انسان تھا، اس کو حکیم العرب کہا جاتا تھا۔ جب میرے آقا علیہ السلام کا اس نے انکار کیا تو سب صحابہ مانتے تھے یہ پڑھا لکھا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے کہا یہ تو جاہلوں کا باپ۔ تو جس کے پاس ادب نہ ہو وہ جاہل ہے، اور اتنا چالاک انسان تھا۔ ایک دفعہ میرے آقا کی بارگاہ میں لوگوں کو بھیجا، پلاننگ کرتا تھا کہ حضور کو کس طرح بھی مغلوب کر دیا جائے۔ خود کے دروازے کے باہر ایک بڑا گڑھا کھودا، کون؟ ابو جہل، بڑا گڑھا کھودا، اس پر سے ٹٹیاں لگا کر گھاس ڈال دیا، اور بستر پر جا کر لیٹ گیا، اور اپنے بچوں کو حضور کے پاس بھیجا، کہا کہ جا کر کہو کہ ابو جہل آخری سانسیں گن رہا ہے، آ کر عیادت کر لے۔ یہ سوچتا تھا کہ حضور آئیں گے، گڑھے میں گر جائیں گے اور حضور کا مذاق ہوگا، حضور کا مذاق ہوگا۔ میرے آقا کو معلوم ہوا کہ ابو جہل بیمار، میرے آقا سید عالم اپنی کالی کپڑی ڈال کر اس کے گھر پر نکلے۔ کیسے احسن اخلاق! آج ہم ہمارے رشتہ داروں کی عادت نہیں ہے، پڑوسی بیمار ہے، پڑوسی مر گیا، ظہر میں دفنانا ہے، حضرت کو ڈیوٹی پر جانا ہے، بولتے نہیں بیگم میرے کو ڈیوٹی پہ جانا ہے، کھائیے نہ چلے جائیں گے۔ ذرا سوچو ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے اخلاق کس طریقے کے ہیں۔ دشمنوں کے پاس جا رہے ہیں، دشمنوں کی عادت کو جا رہے ہیں۔ میرے آقا جب گئے، جو ٹٹیاں بچھا کر رکھی گئی تھی حضور اس پر سے چلے، اس کی عیادت کرے اور واپس چلے گئے۔ اب یہ بے چین ہے، محمد آئے چلے گئے لیکن اندر گڑھے میں گرے نہیں۔
جیکٹ ہٹایا، نیچے اترا، اتر کر سوچا کہ شاید یہ اس کے اوپر سے کوئی چلے تو نہ گرے، پیر رکھا، اندر نیچے گر گیا، اندر نیچے گر گیا، پکارنے لگا کہ بچاؤ۔ لوگ آ کر کھڑے ہو گئے، میرے آقا نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ اے محمد میں نے آپ کے لیے گڑھا کھودا تھا، خود گر پڑا۔ کہا کہ اب کیا کیا جائے؟ کہا کہ اے محمد باہر نکال دو، کلمہ پڑھ لوں گا۔ اتنا چالاک، حضور نے کہا ٹھیک ہے، باہر نکالے، گڑھا بڑا تھا، میرے آقا کا دست اکبر اس تک چلے گیا، بغیر رسی کے حضور نے اس کو باہر نکال لیا۔ اب نکل کے بولا میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تو یہ ابو جہل میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر مٹھی میں 7-8 کنکریاں لیا اور کہنے لگا کہ اے محمد اگر آپ نبی ہے تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضور نے کہا ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا وہ کنکریاں خود بتا دیں کہ میں کون ہوں؟ اس لیے تو سوچا کہ بہت بڑا چانس مل گیا کہ اے محمد کنکریوں سے پوچھ لیتا ہوں۔ آپ مسلمان بھی کافروں کے نرغے میں ہیں، اگر بلندی چاہتے ہو تو سرکار کا ذکر کرتے رہو، آقا و مولا کا ذکر کرتے رہو۔ ابو جہل نے جب مٹھی کان کے قریب کی تو کنکریوں سے آواز آئی نادان کس سے بحث کرتا ہے، یہ تو خاتم الرسول ہے، سبحان اللہ، یہ دونوں عالم کے تاجدار، یہ محمد عربی کی ذات ہے۔ جب اس نے الفاظ سنے تو کنکریوں کو حضور کے قدموں پر پھینکا اور پلٹ کر جانے لگا تو کنکریوں نے بآواز بلند کہا کہ اے مردود، اے ابو جہل تیرا شکریہ، تیرا شکریہ۔ پلٹ کر کہنے لگا کہ میں نے تو تم کو نیچے پھینکا، غصے سے شکریہ کس بات کا؟ تو کنکریاں کہنے لگی نادان کہاں پر پڑے تھے اور کس کے قدموں میں لا کر کس کے قدموں میں لا کر ڈال دیا؟ تو مسلمانوں کافروں کے نرغے میں گرے ہو، اگر حضور کی چوکھٹ تک جانا چاہتے ہو تو یا محمد کا وظیفہ لازم، جب تم یا محمد کا وظیفہ لازم کر لو گے تو کوئی ابو جہل ہم کو بھی پھینک دے گا ڈائریکٹلی حضور کے قدموں پر جا کر گر جائے گا۔ عرض کرنے کا مقصد یہی ہے، ایمان والے ہم ہیں لیکن ہم کو اس کی قدر نہیں۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے عنقریب لوگ ایمان کو پیسوں کے بدلے میں بیچ دیں گے، ایمان کو پیسے کے بدلوں میں بیچ دیں گے، ایمان کی بولیاں لگائی جائے۔ ہم نے ابھی ایسا دور نہیں دیکھا، اللہ ایسے دور سے ہماری حفاظت فرمائے۔ عرض یہ کر رہا تھا کائنات عالم، میں آپ کو حصول قرآن بتا رہا ہوں، قرآن جو راستہ دکھاتا ہے اس کو میں اپنے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کائنات عالم اللہ رب العزت نے پیدا کیا، 18,000 قسم کی مخلوقات اس کائنات میں۔ میری بات آپ ذرا سمجھ رہے ہیں، میری بات آپ سمجھ سکتے ہیں؟ جو سمجھتا ہے وہ سبحان اللہ کہے، سبحان اللہ۔ تو عرض کر رہا تھا یہ کائنات عالم میں 18,000 قسم کی مخلوقات، اور ہم جیسے گنہگار خطاکار ایک ایسے مصطفیٰ کے امتی ہے، ایک ایسی شخصیت کی امت ہے جو تشریف لاتے ہیں تو ہم گنہگاروں کی فکر کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں تو گنہگاروں کی فکر کرتے ہیں۔ اور یہ آپ رمضان دیکھتے ہیں، آپ نے بار بار سنا کہ رمضان میں گنہگاروں کی بخشش ہوتی، جمعہ کو ہوتی، عید الفطر کو ہوتی، عید الاضحیٰ کو ہوتی، جمعرات کو ہو جاتی، جمعرات کو کوئی مر گیا۔ اللہ اتنا رحمان و رحیم ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وضو کر رہے ہیں، 300-400 کلومیٹر دور کوئی انسان گناہ کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، ہاتھ اٹھا کر بولے مولا وہ گناہ گار جو اتنی دور گناہ کر رہا اس کو ہلاک کر، پتھر پر سے مر گیا۔ 2-3 جنوں کو ایسی مار دیے، جب پھر دعا کرنے لگے گنہگاروں کی ہلاکت کے لیے تو اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم تم کو یہ حق کس نے دیا کہ میرے بندوں کو کے لیے ہلاکت کی دعا کر رہے ہو؟ کیونکہ جب میرا بندہ گناہ کرتا ہے تو میں اس سے توبہ کی امید رکھتا ہوں، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اے ابراہیم اس کے جنازے میں کوئی نیک آ جائے تو اس کے صدقے میں میں اس کو بخش دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اے ابراہیم اگر کوئی اس کے جنازے میں نیک بھی نہ ہو تو بروز محشر میری
محبت کرتا ہے کہ جمعرات کو مر جاؤ بلا حساب و کتاب بخشے گئے، جمعہ کو مر جاؤ بلا حساب و کتاب بخشے گئے، جنازے میں 1000 آدمی ہے، ایک نیک آ کر کھڑا ہو گیا، پوروں کی مغفرت۔ حضرت سر سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ اسلام زندہ مذہب ہے، ایسا نہیں کہ دعوے داروں کا نہیں کہ کوٹ پوائنٹ پہنے کھڑے ہو گئے کہا کہ ہماری جیسس ہم کو دیکھ لیں گے، ایسا نہیں، یہ ایسا مذہب ہے جو ظاہریت بھی دکھاتا ہے، روحانیت بھی دکھاتا ہے۔ اور اسلام کی پہچان یہ ہے کہ اس سے، اس عمل سے، اس کے اعمال سے لوگ پہچانے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بزرگوں کے تصاویر دیکھے، علماء کے چہروں کو دیکھے، ان کے چہرے کے نور سے معلوم ہوتا ہے یہ جھوٹوں کا نہیں سچوں کا چہرہ۔ اسلام ایک سچا مذہب ہے۔ حضرت سر سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بڑا کفن چور تھا۔ کیا تھا؟ کفن چور۔ بولیے فی الحال تو روزے میں نہیں ہے نا۔ ایک بہت بڑا کفن چور تھا، مشہور تھا۔ ظہر میں دفنائے، عصر تک کفن چور، عصر میں دفناؤ، مغرب سے پہلے کفن چرا لیتا۔ حضرت سر سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آج سے قریب 1350 برس پہلے کے بزرگ ہیں، اپنے مریدوں کو بولے کہ وہ کفن چور کو بلا کر لو، میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس کو بلائے، بولے میاں چند دن میں میرا انتقال ہونے والا ہے۔ اور لوگ بولتے کہ جو ہے ولایت کے دعوے دار اس دور میں بہت پیدا ہو گئے، کسی کو چار خواب آ جائے تو ولایت خطوبیت کا اعلان کرتا ہے۔ ولایت کیا ہے؟ ولایت وہ ہے کہ زندگی اور موت تمہارے اختیار میں، مرنا بھی تمہارے اختیار میں ہو، جینا بھی تمہارے اختیار میں ہو، تمہاری زبانی، تمہاری قضا، تمہاری تقدیر بن جائے۔ حضرت سر سقطی نے کہا میاں مجھ کو معلوم ہے کہ چند دن میں میں جانے والا ہوں، یہ میری طرف سے کفن کے پیسے لے لو، میرا کفن مت چراؤ۔ ایڈوانس میں دے دیا حضرت۔ بولے میں پردہ فرمانے کے بعد آ کر چرانا نہیں، جتنے پیسے آئیں گے لے لیجئے یہاں پہ۔ بولا سرکار کیوں چراؤں گا، وہ تو اہل غیروں کا چرا لے، آپ کا کیوں چراؤں گا، آپ تو پیسے بھی دے دیے میں۔ اب چند دن کے بعد حضرت کا انتقال ہوا، نماز جنازہ میں یہ بھی کھڑا ہوا تھا، قیمتی کفن تھا، حضرت کو دفنا ہے۔ اب انہیں تو ارادہ کر کے آیا تھا کہ میں ان کا کفن نہیں چراؤں گا، لیکن حضرت کے کفن پر نظر پڑی تو دل میں شیطان وسوسہ ڈالنے لگا، بولے بہت بھاری کفن ہے حضرت۔ دفنا کے چلے گئے صاحب، رات کے 11-12 بجے گیا، کڑا کھودا، کفن چھین رہا تھا کہ حضرت نے ہاتھ پکڑ لیا۔ حضرت نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ میاں جنتی ہو کر جنتی کا کفن چراتا ہے۔ اس کے پیروں سے زمین نکل گئی، کہا کہ سرکار زندگی پر کفن چرا چرا کر کھاتا رہا، نماز نہیں پڑھتا تھا، پڑھتا بھی تھا تو جنازہ وہ بھی کفن دیکھنے کے لیے، جنتی کیسے بن گیا؟ بولے نادان، آج جتنوں نے میری نماز پڑھی اللہ نے میرے سب کے تمام کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اسلام سچوں کا مذہب ہے، کوئی جھوٹا مذہب نہیں ہے، اور جس کا تم نام لیتے ہو وہ محمد عربی کی ذات۔ ضروری یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسے بول دیے، دل میں اقرار نہیں تو کہاں کے منہ؟ لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ رکعت باندھنے کی باہر گاڑی کا خیال رہا، چپل کا خیال آ رہا، الحمدللہ رب العالمین چپل رہتی کی نہیں، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، نکل کر جا کے شٹر اٹھا کر کاروبار کرنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، امام صاحب بہت کھا کے آگے خیرت مطلب بھی کر دے رہے۔ ہماری نمازیں وہ ہیں جس میں دنیا کا تعلق ہے، خدا کی قسم جب لا کہہ دیا تو سب چیزوں کو نکال کر پھینک، جب کہا لا الہ الا اللہ، ارے زبان سے تو کہا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو دل میں دنیا کو بسا کر کیسی نماز پڑھتے؟ جب کہا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی پالنے والا نہیں، تیرے سوا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، تو دل میں یہ خیال کیسا کہ میرے بیوی بچے بھوکے ہوں گے؟ ارے جب اس پر یقین کر لیا تو پوری زندگی اس پر سونپ کر دیکھو اللہ تمہاری کیسی قدر کرے گا، اللہ تمہارے گھروں کو آباد کر دے گا۔ اور کاروباری تو یہ سوچتے ہیں کہ کاروبار پہ چلے جاؤں گا 10 منٹ کے لیے، نماز کو چلا جاؤں گا تو کاروبار خراب ہوگا۔ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے نا کہ کہاں جاؤں اٹھ کے نماز کو،
ٹائم خراب ہوتا. اب رمضان میں وقت کھینچ کے دیتے, کھینچ کے وقت رمضان میں. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ نے وہ ہنر دیا تھا کہ لوہے کو پکڑتے تو موم بن جاتا. میں یہ ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کاروبار چھوڑ کر نماز کو جائیں گے تو گھر کیسا چلے گا. لوہے کو پکڑ کر موم بنائے, تلوار بنائے, ذرا بنائے, بیچے. اب دنیا کا کاروبار ہوا, ایک دفعہ صرف دل میں خیال کیے کہ میری دکان بہت چل رہی ہے, تو اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند آئی, کہا کہ اے داؤد جہاں پر کھڑے ہو پلٹ کر بھاگو. سیدھے پلٹ کر بھاگے. اللہ کا حکم تھا تو دیکھا کہ زندگی میں جتنے چیزیں ہاتھ سے بنائے اور جنگل میں پڑے ہوئے, جنگل میں پڑے ہوئے ہیں, زنگ آلود ہیں. کہا کہ مولا یہ تو لوگ آ کر خریدتے تھے, یہاں پر کیسے آ گئے؟ یہ زندگی بھر بناتا رہا, اکل حلال کھاتا رہا. وہ کہا کہ اے داؤد کون بناتا اور کون خریدتا؟ جب تم بناتے تو ہم ہمارے فرشتوں کو انسانی لباس تو بھیج دیتے. سبحان اللہ. جو تمہارے پاس لوگ آ کر خریدتے وہ انسان نہیں ہمارے فرشتے ہوتے. تو اللہ پر بھروسہ کر دیکھو کیا چیز نہیں ملتی. اسی طرح جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیے تو دل سے ایمان لاؤ, دل سے ایمان لاؤ. اور دور اتنا بھیانک ہو چکا ہے, روڈ پہ یہاں کھڑے زندگی ہے, آگے چلے پتا نہیں کہ زندہ رہی یا نہ رہی. روڈ کراس کر رہا تھا, لاری ٹکر ماری, نکل گئی, روح ختم ہو گئی. تو یہ دور میں موت بڑی آسان, دھماکہ ہوا, ہزاروں کی تعداد میں مر گئے. تو سوچو وہ مرنے والوں میں اگر ہم بھی شامل ہو جاتے تو ہمارے پاس کیا امان ہے. میرے آقا نے کہا کہ موت سے پہلے موت کا کثرت سے ذکر کیا, اور حقیقت آپ کے سامنے پیش کروں کہ یہ جو دنیا اپنے خالق سے روٹی ہوئی ہے, یہ جو دنیا محلوں میں بیٹھی ہوئی ہے, اپنے پیلسز میں بیٹھ کر یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو دولت دے دی, اب کیوں یاد کرے. ارے خدا کی قسم میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ جس سے ہی حساب لینا چاہتا ہے اس کو دنیا میں مصروف کر دیتا. اللہ جس سے شدید العقاب ہے, اگر وہ کسی سے نفرت کرتا ہے تو اس کو دنیا میں ڈال دیتا. دنیا سے پناہ مانگو, کیونکہ تھوڑی بھی دنیا اگر چاہ دو گے تو برباد ہو جاؤ. میرے آقا کی سنتوں کو دیکھو, میرے آقا کے عمل کو دیکھو. میرے آقا اپنے ایک صحابی عمران بن حسین کے ساتھ اپنی شہزادی فاطمہ کے پاس ہے. دروازے پر کھٹکا مارے, پوچھا کہ کون؟ کہا کہ میں محمد ابن عبداللہ. کہا کہ بابا جان اندر تشریف لائیے, اندر تشریف لائیے. حضور نے کہا کہ بیٹی میرے ساتھ میرے ایک صحابی عمران بن حسین ہے, پردہ کر لو. حضرت فاطمہ نے کہا کہ اے بابا جان ایک ہی چادر ہے جس سے میرا جسم تو ڈھکتا ہے لیکن سر نہیں ڈھکتا. ارے کائنات کی ملکہ, جنت کی مالکن, لیکن حال یہ ہے کہ گھر میں سوکھی روٹی کا ٹکڑا موجود ہے. ایک چادر ہے, دوسری چادر سر ڈھانکنے کے لیے موجود نہیں. یہ ان کے اسوائے حسنہ دیکھو. کہا کہ بیٹی میری چادر لے لو, اوڑھ لو. جب سیدہ فاطمہ چادر اوڑھی اندر گئے میرے آقا, تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ بابا جان 3 دن سے بھوک اور پیاس کے عالم میں ہوں. میرے آقا مولا نے کہا کہ اے فاطمہ تیرا باپ بھی 3 دن سے بغیر کھائے رہا. حضرت فاطمہ نے کہا کہ بابا جان کیا کرے؟ کہا کہ اے فاطمہ ہم نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی ہے, یہاں پر دنیا سے کنارہ کشی کر لو, اللہ تمہارے لیے جنت میں محل بنا کر تیار کر رکھا ہے. عرض کر رہا تھا یہ دنیا کے لالچی, یہ دنیا میں گھسے ہوئے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا حاصل کر لیں. دنیا کیا چیز ہے, ایک حکایت کہہ کر اپنے کلام کی طرف آ رہا ہوں. بادشاہ عالمگیر کا بستر تھا, ایک شاہی روم تھا. ہر بادشاہ کا ایک شاہی روم ہوتا, شاہی بستر ہوتا. اب جو بادشاہ بنتا اس کے ناز نخرے الگ ہوتے, ان کا بستر الگ, ان کا کھانا الگ, ان کے خدام الگ. تو بادشاہ کی ایک داسی تھی, ایک غلام باغی. اس کا کام یہ تھا کہ روزانہ بادشاہ عالمگیر کا بستر صاف نئی بیڈ شیٹ بچھاتی اور اس پر پھول ڈال چلی جاتی. سونے کی جھاڑوں سے ایک دفعہ بستر جھاڑ رہی تھی, سونے کی جھاڑوں سے جھاڑ رہی تھی.
پھول گلاب کے پھول جب ڈالی، بستر پر تھوڑی دیر بیٹھی تو یکایک ٹیکا لی، نیند آ گئی۔ کون تھی وہ؟ باندی تھی، غلام، سو گئی۔ درباریوں نے دیکھا کہ شاہی محل میں کون سو رہا؟ بولے باندی سو رہی۔ چیخ پکار ہو گئی کہ شاہی محل میں شاہی بستر پر، بادشاہ کے بستر پر ایک معمولی لونڈی سو رہی ہے، ایک معمولی غلام عورت سو رہی ہے۔ بادشاہ اپنے تخت پر جلوہ افروز ہے، آ کر بولے کہ بادشاہ آپ کے مقدس تخت پر کوئی باندی سو رہی ہے، کہا کہ اس کو بلا کر لاؤ۔ وہ آئی، نیند میں سے اٹھا کر لائی۔ بولے کیا ہوا؟ بولے حضور صاف کر رہی تھی، نیند آ گئی، سو گئی۔ بولے کیا تجھے معلوم نہیں یہ بادشاہ کا بستر ہے؟ جلاد کو بلائے، کہا کہ ان کو 70 کوڑے مارو۔ کوڑے جب پڑ رہے تھے تو یہ رونے کے بجائے ہنس رہی تھی۔ دربار پریشان تھا، کوڑے پڑ رہے ہیں، یہ چیخ چیخ کر ہنس رہی ہے۔ عالمگیر نے پوچھا کہ تجھ کو کوڑے پڑتے ہیں تو میرا مذاق اڑاتی ہے، ہنستی ہے، کیوں ہنستی ہے؟ تو کہا کہ یہ چیز سوچ کر ہنس رہی ہوں، میں 2 گھنٹے بستر پر سوئی، میں جس بستر پر 2 گھنٹے سوئی تو مجھ کو 70 کوڑے پڑ رہے ہیں۔ اے بادشاہ آپ نے اپنی زندگی اس بستر پر گزار دی، آپ کو اللہ کتنا مارے گا؟ آپ کا حشر کیا ہوگا؟ تخت پر سے اترے، گڑ گڑا کر روئے اور اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنے لگے۔ تو لوگوں، یہ دنیا کا عیش و آرام ہمارے سروں پر کانٹوں کا تاج، ہمارے سروں پر کانٹوں کا تاج ہے، اور یہ حیدرآباد دکن میں یہ مدینۃ الاولیاء ہے، یہ ولیوں کا شہر ہے۔ ہر بارگاہ پر جا کر دیکھو کون سے اللہ والوں کے پاس 1000 ایکڑ زمین۔ حضرت جہانگیر فراں کے پاس جاؤ، سرکار موسیٰ فارسی، سرکار عبداللطیف لاہوری کے پاس جاؤ، حضرت انور شاہ صاحب قبلہ کے پاس جاؤ کہ کن کی جائیدادیں تھی؟ یہ جائیداد نہیں دیکھتے تھے، اللہ کی راہ کو دیکھا کرتے تھے، یہ اللہ کے محبوب کی رضا کو دیکھا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم نے اپنی زندگی کو جائیدادوں پر وقف کر دیا، تو سوچنے کی بات ہے یہ دنیا میں جو آلائش سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ سے دور ہو رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی موت کو بھول گئے، ہم اپنی موت کو بھول گئے۔ اگر حقیقت میں ہم کو ہماری موت یاد ہوتی تو ایک نوالا پیٹ پہ نہیں جاتا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، اگر جانوروں کو موت کا علم ہو جاتا، جانوروں کو موت کا علم ہو جاتا تو تم کو پوری کائنات میں کوئی جانور گوشت کھانے کے لائق نہیں ہوتا۔ وہ اتنے دبلے ہو جاتے تھے کہ ان کی ہڈیاں نظر آ جاتی موت کی فکر سے۔ اور میرے آقا نے کہا آج بھی ہے، کل صبح تمام حضرات اپنے مرحومین کی زیارت کریں گے، قبروں پر جائیں گے، پھول چڑھائیں گے، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ میں اس قبر پر بار بار آ رہا ہوں، کبھی مجھ کو بھی یہاں پر سونا ہے؟ ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ آپ نے دیکھا کہ اتنا بڑا قبرستان ہے، اس میں سونے والے ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، وہ ہزاروں کی تعداد میں جو فی الحال سو رہے ہیں کبھی ہماری تمہاری طرح مسجدوں میں بیٹھے رہتے تھے، ہماری تمہاری طرح بازاروں میں پھرتے رہتے تھے، لیکن کیا ہوا؟ ایک دن آیا کہ ان کو زمین میں دبوچ ہو گیا، ایک دن وہ زمین کے سینے میں چلے گئے۔ اور ایک بات آپ کو کہوں کہ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ روڈ پر ہو جائے تو کوئی رحم دلی سے اس کو اٹھا لے گا، پانی پلا دے گا، لیکن سوچو جو قبر میں عذاب ہوتا ہے اس کو کون بچانے والا ہے؟ قبر میں جس پر عذاب ہو رہا اس کو کون بچانے والا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن کسی مومن کے جنازے میں جاتا ہے، اس کو دفناتا ہے، تو اللہ اس کو 2 احد کے پہاڑ سونے کے خیرات کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ اس لیے نماز پڑھو تو 1 پہاڑ برابر بھی نہیں دے رہا، روزہ رکھو تو 1 پہاڑ برابر نہیں مل رہا، لیکن کسی کے جنازے میں جاؤ دفنا تو 2 احد کے پہاڑ، 1 احد کا پہاڑ اتنا بڑا ہے، ایسے تقریباً 20 عنبر پیٹ کے علاقے ملا دو تو 1 پہاڑ بنتا ہے احد کا، اتنا بڑا پہاڑ۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر اس کو سونے کا بنا دو اور خیرات کر دو تو 2 پہاڑ جتنا خیرات کرو گے سونا اتنا ثواب ملے گا۔ نماز پڑھے تو اتنا نہیں، روزہ رکھے تو اتنا نہیں، کوئی عمل کرے تو اتنا نہیں، لیکن جنازے میں جانے سے کیوں کہا؟ کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے بہترین عبادت موت کو یاد کرنا ہے،
موت کو یاد کرنا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں میں دن میں اپنی موت کو 70 بار یاد کیا کرتا ہوں۔ ارے جن کا خادم اسرائیل ہو، جن کے صدقے میں پوری خلقت بنی ہو، وہ اپنی موت کو 70 بار یاد کرتے ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں، دن میں اپنی موت کو 10 مرتبہ یاد کرو، 10 مرتبہ یاد کرو، کیونکہ دن میں اپنی موت کو جو 10 مرتبہ یاد کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے مرنے سے پہلے اس کا مقام اس کو جنت میں دکھا کر اس کو مارتا ہے۔ ابھی مرا نہیں، حالت نزا میں ہے، فرشتے لے جاتے دکھاتے، دیکھ یہ تیرا مقام ہے جہاں پر تو آنے والا ہے۔ اتنی بڑی مسرت کی بات، ارے مرنے سے پہلے ٹھکانا معلوم ہو رہا۔ اب حقیقت آپ کو معلوم ہونا چاہیے، مرتے وقت انسان کا حال یہ ہوتا کہ حضور فرماتے ہیں کہ 7 سمندر کا پانی بھی اس کو پلا دو تو اس کی پیاس نہیں بجھتی، اتنی شدت کی پیاس۔ اور ہم تو ایمان والے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو بن دیکھ کے ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ باتیں میں اپنی کتاب سے نہیں بول رہا ہوں، اپنے گھر کی نہیں بول رہا ہوں، یہ وہ باتیں ہیں جو بخاری مسلم نے لکھی۔ میرے آقا نے کہا کہ ہوائی جہاز لوہا آسمان میں اڑے گا، تو آج دیکھتے ہیں آسمان میں اڑ رہا۔ میرے آقا نے کہا لوہا لوہے پر چلے گا، ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرین کی شکل میں لوہا لوہے پر چل رہا ہے۔ میرے آقا نے کہا قیامت کے قریب عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، مردوں کی کثرت کم ہوگی۔ ہم یہ دور دیکھ رہے ہیں، ہم نے سنا کہ فتنوں کے دروازے کھل جائیں گے، ہم یہ دور دیکھ رہے ہیں جب ہر چیز میرے آقا نے بولی ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن اپنی موت کو کیوں بھول گئے؟ حضور نے یہ بھی تو کہا کہ مرنے سے پہلے ایسی پیاس لگے گی کہ 7 سمندر کا پانی کافی نہیں ہوگا۔ اور میرے آقا مولا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر یہ قبر والوں کو اللہ بولنے کی گویائی دے دیتا تو یہ ایسی آواز میں زار و خدار ہوتے اور اپنا حال بیان کرتے کہ کائنات عالم میں لوگ ہنسنا بھول جاتے اور رونا اپنے اوپر لازم کر لیتے، کھانا پینا چھوڑ دیتے، کپڑے پھاڑ کر جنگلوں کی طرف چلے جاتے۔ تو انسان بن کر آئے ہو، مومن بن کر آئے ہو، تو مومن کون ہے؟ میرے آقا نے کہا کہ مومن وہ ہے جو دنیا میں خیر خانے میں رہتا ہے اور کافروں کے لیے دنیا ایک جنت کا مقام رکھتی ہے۔ تو مومن بنے، یہاں پر ایمان والے ہیں، اور خدا کی قسم دولت سے تم عہدے خرید سکتے ہو، دولت سے تم ڈگریاں خرید سکتے ہو، دولت سے ایمان نہیں خریدے جاتے، دولت سے ایمان نہیں خریدے جاتے، دولت سے محبتیں نہیں خریدے جاتی۔ یہ تو اس کو ملتی ہے جس کو اللہ اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے۔ یہ ایمان، یہ عشق، یہ ہم کو ہماری محنتوں سے نہیں ملا، بلکہ خدا کی قسم یہ اللہ کی عنایت ہے، مصطفیٰ کی نظر کا صدقہ۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی مومن کے، حضرت اجازت ہے بولنے کی، کسی مومن کے جنازے میں جانے سے 2 احد پہاڑ خیرات کرنے کا ثواب کیوں ہے؟ یہ کہہ کر اپنے گفتگو کے عین حاصل پر چلا رہا ہوں جو بڑا ہی مخصوص ہے، بڑا ہی دل نشین۔ میں آپ جتنے سن رہے ہیں کئیوں کے گھروں پر گئے میتوں کو، لوگوں کو روتا ہوا بھی دیکھے، کفن اڑایا ہوا بھی دیکھے، کاندھا بھی دیے، دفنا بھی دیے، غسل بھی دیے۔ اب خالی دیکھ کے آنے کو 2 احد کے پہاڑ اللہ نہیں دے رہا، بلکہ کہا کہ جب تم کسی میت کے گھر پر جاؤ تو سوچو یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر، یہ میں پڑا ہوں، یہ سفید کفن میں اوڑھا ہوں، اور جب کاندھا دو تو یہ سوچو کہ جنازے میں میں خود جا رہا ہوں، یہ میں خود جا رہا ہوں، اور جب قبر میں اتار دیے جائیں گے تو سوچو کہ ایک دن مجھ کو بھی اس قبر میں آنا ہے، مجھ کو بھی اس قبر میں آنا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں انسان کے 2 ساتھی ہوتے ہیں، ایک ساتھی وہ ہے جو پیدائش سے لے کر روح نکلنے وقت تک ہوتا ہے، وہ دولت ہے، دولت کے غلے پر غریبوں پر ظلم کرتے ہیں، اپنی انا مناتے ہیں، یہ دولت کر پاتے ہیں۔ اس کے بعد جب روح نکل جاتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں انسان کا دوسرا ساتھی اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں جو اس کو قبر تک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ بیٹا رو رہا ہے، بابا کا انتقال ہو گیا، بولے بیٹے آپ بھی بعد سو جاؤ، بولے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، میں سو جاؤں، مرائی دے بھی، بولے اتنی محبت جو دنیا میں باپ سے تھی کوئی بیٹا یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کے بازو سو جاؤ اور مٹی ڈال دی جائے۔ بڑا سے بڑا رشتہ
لیلا مجنون کی تو مثال لے لو، لیلا مر گئی، مجنون باجو میں سویا، اپنی زندگی قربان کر دیا لیلا پر، لیلا مری تو بازو نہیں سویا، اتنی محبت کرنے والا لیلا کو چھوڑ کر نکل گیا، تو سوچو ہمارے چاہنے والے ہمارے بازو سو جائے گے، جب مٹھی ڈال دی جائے گی تو قبر ہم سے خطاب کرے گی، قبر کے اندھیرے خطاب کریں گے کہ اے آنے والے تو ایک دنیا سے آیا ہوا ہے، ایک آزمائشوں کے گھر سے آیا ہوا ہے، آج یہاں پر تیری دولت کام نہیں آئے گی، آج یہاں پر تیرے عہدے کام نہیں آئیں گے، آج تو تیرے اعمال کام آنے والے ہیں، آج تو تیرے اعمال کام آنے والے ہیں، جس کے اعمال نیک ہوتے ہیں، اور اعمال تو اعمال کیسے اعمال، خبر اور موت سے مومن کبھی نہیں ڈرتا، یہ چیز یاد رکھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موت محبوب کو محبوب کے قریب کر دیتی ہے، موت سے وہ ڈرتے ہیں جن کے دلوں میں کفر کی تاریکی ہوتی ہے، موت سے مومن نہیں ڈرتے، کیونکہ مومن جب قبر میں جاتا ہے تو کسی اور چیز کے لیے جاتا ہے، عام انسان جب قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کی ملاقات فرشتوں سے ہوتی ہے، عذابات ڈالے جاتے ہیں، لیکن ایک صحیح العقیدہ جب قبر میں جاتا ہے تو اس نیت سے جاتا ہے کہ عذاب دیکھوں گا نہ ثواب دیکھوں گا، مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھوں گا، مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ لوں گا، اور میں اپنی گفتگو کی طرف آ رہا ہوں۔ کس کے دیوانے؟ جس کی محبت میں تم جیتے ہو، جس کی محبت میں تم جیتے ہو، قبر میں ان کا دیدار ہونے والا ہے، یہ تو معلوم ہے گنہگاروں کی بخشش ہوگی، جہنم میں سے نکال کے میرے آقا کوثر پلائیں گے، اس چیز کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن یہ تو سوچو حضور کے سامنے جب جائیں گے تو کون سے منہ کو لے کر جائیں گے؟ میرے آقا جب پوچھیں گے کہ اے میرے امتی میرا نام تو لیتا تھا، کبھی تو نے 20 رکعت تراویح پڑھی، کبھی 5 وقت کی نمازیں ریگولر پڑھتا رہا، جب کیا جواب دیں گے؟ یہاں تو بول دیتے حضور کا دامن پکڑ لے کر نکل جائیں گے، لیکن رسوائی کا وہ منظر ہوگا جو کبھی نہیں ہوگا، جو کوئی سوچ نہیں سکتا۔ ارے تم جس سے محبت کرتے ہو اس کی بارگاہ میں اگر رسوا ہو جاؤ تو کائنات میں کون سی جگہ ہے جہاں پر تم آباد ہو سکتے ہو؟ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں رسوا ہونے سے بچو، کیونکہ موت، ہماری موت ہم کو آقا کے قریب کر رہی ہے، اور میں ان سے بھی مخاطب ہو رہا ہوں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سے الرجی ہے، جن کے اعمالوں میں کھوٹ ہے، جو نمازیں روزے جو زکات پڑھتے کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، لیکن ان میں کھوٹ نظر آتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سونا تقسیم کر رہے ہیں مال غنیمت سے، میری یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ سب کو سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ میرے آقا مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، کسی کو کم دے رہے کسی کو زیادہ دے رہے، یہ کس لیے؟ میرے آقا ضرورت کو دیکھ کر دیا کرتے ہیں، اس کو اتنی ضرورت ہے، اس کو اتنی ضرورت ہے۔ تو ایک سربراہ کھڑا تھا، ظاہری طور پر نماز روزہ سب کرتا تھا، حضور کے پیچھے پڑتا تھا، وہ دیکھا دیکھے بولا کہ اے محمد کیا کر رہے ہو، انصاف کیجیے۔ میرے مصطفیٰ مسکرائے اور کہا کہ ادبک تو میں انصاف نہیں کرے گا تو کائنات عالم میں کون انصاف کرے گا؟ حضرت فاروق اعظم تلوار بے نیام کر دیے، کہا یا رسول اللہ حکم دیجئے اس کے سر پر تن سے جدا کرو۔ کہا کہ اے عمر اس کو چھوڑ دو، کیونکہ قیامت تک اس کی نسلوں میں بد مذہب لوگ پیدا ہوتے رہے، جو کثرت سے نمازیں پڑھیں گے لیکن ان کی نمازیں قبول نہ ہوں، اور اتنی عبادت کریں گے، اتنی عبادت کریں گے، حدیث پاک سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اتنی عبادت کریں گے کہ اے میرے صحابہ تم ان کی عبادت دیکھو تو اپنی عبادت کو کمزور سمجھنے لگو، اور وہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہ اترے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگ ہمارے محلوں میں گشت کرتے ہیں، اور ایک بات ہے، حیرت کی بات ہے، ہر چیز اللہ ظاہر کر کے رکھا دیکھنے والے کی آنکھیں میں۔ سورج نکلا ہوا ہے، حضرت نکل کے بولے کہ سردی ہے، چاند نکلا ہوا، تو لوگ بولیں گے یہ سورج کی غلطی نہیں، تیرے آنکھوں کی غلطی، سورج کو دیکھ کر انکار کر۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہر چیز کو ظاہر کر کر رکھا۔ اکثر لوگوں کا روٹین ہوتا کہ وہ نماز عصر کے بعد تبلیغ کی دعوت دینے نکلتے نا، چلیے عصر کے بعد ہی نکلتے، کب نکلتے؟ عصر جیسا ختم ہوئی نکلتے،
اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، میرے مصطفیٰ نے کہا کہ اے میرے صحابہ، نماز عصر کے بعد اپنے بچوں کو گھروں میں لے لو اور دروازے لگا دو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آج کے جماعت والے عصر کے بعد تبلیغ کرنے نکلتے ہیں، اور میرے مصطفیٰ ہم جیسے خطا کاروں کے ایمان کو بچا رہے ہیں، اور کہا کہ اے لوگوں، اے میرے صحابہ، نماز عصر کے بعد اپنے دروازوں کو بند کر لو، اپنے بچوں کو اندر لے لو، کیونکہ عصر کے بعد شیطانوں کی رونڈی شروع ہوتی ہے۔ عصر کے بعد شیطانوں کے دورے ہوتے ہیں۔ لوگوں سمجھو، میرے مصطفیٰ اشارہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صادق نبی بتا رہے ہیں کہ بچو ایسے لوگوں سے، اور زندگی بھر اپنی طرح اپنے بڑے بھائی کی طرح بولتے رہے، نماز پڑھ لو رسول کے برابر ہو جاتے، عبادت کر لو رسول کے برابر ہو جاتے۔ خدا کی قسم 2 لاکھ صحابہ سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ اے محمد تم ہماری طرح۔ میرے آقا کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں تھی، وہ ایسی ذات ہے پھر کبھی پیدا ہی نہیں ہوتی، کیونکہ پیدا کرنے والا رب کائنات ہے، اور جس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا، خدا کی قسم کسی اور کو پیدا نہیں کیا، وہ شان کے ساتھ پیدا کیا۔ ارے سب تو پیدا ہوتے ہیں روتے ہوئے، میرے مصطفیٰ آئے تو روتے ہوئے کو ہنسانے کے لیے تشریف لائے۔ سب آ کر اپنی زندگی کا اعلان رو کر کرتے ہیں، لیکن میرے آقا ہنس کر اپنی زندگی کا اعلان کر رہے ہیں۔ ارے وہ آقا، اور ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کے گودے مبارک میں لیٹی ہوئی ہے، چاندنی رات۔ آج کل کے جو لوگ بولتے ہیں کہ ہم رسول کے برابر ہو جائیں گے نمازیں پڑھیں، ام المومنین حضرت عائشہ حضور کے زان مبارک مانڈی مبارک پر لیٹی ہوئی ہے، چاندنی رات، ستارے چمک رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اتنے آسمان میں جتنے ستارے ہیں کیا کسی کی نیکیاں ہیں؟ سائنٹسٹ سر پٹک پٹک کر مر جائے، نہیں بول سکتے کہ آسمان میں کتنے تارے ہیں۔ یہ ایسا علم ہے جو اللہ اور اس کے محبوب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بغیر آلے کے، بغیر مائکروسکوپ کے میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، یہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں عمر کی ہے۔ حضور لوگ بولتے کہ دیوار کے پیچھے کا نہیں معلوم تھا، ارے لوگوں کے نام اعمال معلوم ہے، عمر کس مقام پہ ہے میرے اللہ میرے محبوب کو معلوم ہے، سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہے۔ حضرت عائشہ نے خود پوچھا یا رسول اللہ، عمر فاروق کی اتنی نیکیاں تو میرے بابا کی نیکیاں کتنی ہیں؟ کہا کہ اے عائشہ، عمر کی زندگی کی تمام نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عمر، حضرت ابو بکر کاندھے کو کاندھا لگا کر نماز پڑھتے تھے، لیکن عمر ابو بکر کے برابر نہیں ہو سکتے، صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے، تو یہ آج کے جماعت والے میرے حضور کے برابر کہاں ہو سکتے ہیں؟ میرے آقا مولا کے برابر کہاں ہو سکتے ہیں؟ خدا کی عزت کی قسم ہے، آپ نے یہاں پر تراویح پڑھی، امامت کی، دل پر ہاتھ رکھ کے بولو آپ بتا کیا بول کر بات ہے۔ یہاں پر جس نے تراویح پڑھائی ان کے والد بھی موجود تھے، ان کے بھائی بھی موجود تھے، ان کے دوست احباب بھی موجود تھے۔ اب والد صاحب رکعت باندھ رہے ہیں، یہ نہیں بولتے کہ میں میرے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، بولے بھائی اگر نماز پڑھ رہی، بھائی امامت کرا رہی، یہ نہیں بولے کہ میں میرے سگے بھائی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، نہیں بولے۔ بچہ باپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا، یہ نہیں کہا کہ میں میرے والد کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ دوست نے یہ نہیں کہا کہ میں میرے دوست کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ ارے سنو، جب یہ مصلی پر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو تمام رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس مصلی پہ جب کوئی کھڑا ہو گیا تو یہاں سے پورے رشتے ختم ہو گئے۔ ایک ہی رشتہ ہوتا ہے، باپ بھی ہو تو مصلی ہوتا، بھائی بھی ہو تو مصلی ہوتا ہے، بیٹا بھی ہو تو امام ہوتا۔ ایک ہی رشتہ ہوتا ہے مقتدی کا امام کا۔ تو امامت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے امامت صغرا، ایک ہے امامت کبرا۔ امامت صغرا وہ ہے جو مصلی پہ کی جاتی ہے، امامت کبرا ہے جو عرش اعظم پر کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے جب امامت صغرا والے کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا تو سوچ
सोचो जिसने आदम की नमाज पढ़ाई उसके बराबर कौन होगा, जिसने नूह की नमाज पढ़ाई उसके बराबर कौन होगा। अरे सिदरा के आगे मेरे मुस्तफा गए, अरे जिब्रील की ठोकर के बराबर आज के मौलवी मुल्ला नहीं होते तो मेरे आका की नालैन का मुकाम कहाँ से लाओगे, मेरे मुस्तफा की नालैन का मुकाम कहाँ से लाओगे। तो अर्ज कर रहा था इनकार की सूरत पैदा हो गई। हम अगर कहते हैं कि हुजूर ने चाँद के टुकड़े किए, बोले बुखारी में है क्या, जिंदगी में बुखारी खोल के नहीं देखा, बुखारी की बात कर रहा है। तिरमिज़ी शरीफ खोल के ये नहीं मालूम, तिरमिज़ी की बात कर रहा है। सियासित्ता में है तो मान लेते तो नहीं मानते, सियासित्ता में कई चीज़ें नहीं हैं। और जो आप नमाज में तस्बीह पढ़ते रुकू की वो हदीस ज़ईफ़ है। अब बोली कि हदीस सही होना वो तो रुकू की तस्बीह मत पढ़ो, हदीस ज़ईफ़ है। और कई चीज़ें हदीस ज़ईफ़ से साबित है। खुदा की इज्जत की ख़त्म है कि हदीस को ज़ईफ़ ज़ईफ़ बोलते बोलते मर जाएंगे, लेकिन मेरे आका का इरशाद क़यामत तक आबाद है, क्योंकि ये मेरे आका मौला का नहीं। अल्लाह ने कहा मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, क्या लोगों सुनो, मेरा मोहम्मद अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता, वो जब बोलता है तो हम उसकी ज़ुबान से बोला करते हैं। अल्लाह के महबूब की शान निराली है। आज लोग अमल के ज़रिए बोलते हैं, कहाँ तोड़े किधर है बताइए, दलील बताइए, करीब आइए, जगह मत रखिए बीच में। रमज़ान का महीना है, शैतान का जो है तो खैर है, शैतान का डर नहीं है, बस आपको बोर नहीं होना। आपने सुना भी होगा कि शैतान रमज़ान में कैद हो जाता, इतना चालाक है वो, खुद तो कैद हो जाता लेकिन चमचों को छोड़ के चले जाता। जो काम उन्हें नहीं कर सकता साल भर चमचे करके निकल जाता। रमज़ान का हालिया अखबार मैंने देखा, पहले जुमे का एक मौलाना का ऐड आया, सैयदों पर ज़कात देना जायज़। गुरु तो अंदर कैद है, लोग चेले बराबर काम करते हैं। तो हमको दिखने वाले शैतानों से भी ईमान की हिफाजत करना है, नहीं दिखने वालों से हिफाजत करना। अब हिफाजत कब होगी, जब ईमान दिल में नस्ब हो जाएगा। जब दिल में ईमान दाखिल हो जाएगा तो हुजूर तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह के महबूब का नाम तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। और हिफाजत तो दूर की बात, जिन जिन के नाम यहाँ पर मोहम्मद है, अहमद है, वो बख्शे जाने वाले हैं। जिन जिन के नाम मोहम्मद है, अहमद है, बख्शे जाने वाले हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह की बारगाह में दो लोगों को लाया जाएगा जो बड़े गुनहगार थे, उनके नाम अमाल को तोला जाएगा तो गुनाह ही गुनाह निकलेंगे। फरिश्ते बेड़ियां डाल कर खींचते ले जा रहे, अल्लाह बोल रहा कि इनको छोड़ दो और जन्नत में दाखिल कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बोलेंगे मौला सबके बराबर गुनाह करे, सबको जैसा डाले अंदर, इनको भी डाल रहे। बोले नहीं छोड़ दो, आज मैंने खत्म खा रखी है। मौला कौन सी खत्म? कहा कि आज मैंने खत्म खाई है कि जिसका नाम मोहम्मद होगा, अहमद होगा, मैं उसको दोज़ख की आग में नहीं जलाऊंगा। सुभान अल्लाह। अरे जिसका नाम लग जाए तो दोज़ख नहीं जला सकती, अगर वो दिल में उतर जाए तो कौन जलाएगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आका मौला की तस्वीर दिल में आ जाए, खुदा की कसम हमारी ईद ही ईद। और आज लोगों को एतराज बताइए अकबर शाह साहब का उर्स क्यों करते? आपके एरिया में बुजुर्ग है याकूब अली शाह साहब के उर्स क्यों करते? क्या ये वसीयत करे? बोले ये वसीयत नहीं बल्कि नसीहत करे। नसीहत करे, क्योंकि मोमिन की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद हुजूर का दीदार। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमारी आँख दुनिया को देखने नहीं बनाई, दीदार महबूब के लिए बनाई। वो आँख पर लानत है जिसने हुजूर को ना देखा। वो आँख काबिल तारीफ है जिसने मेरे मुस्तफा को देखा या मुस्तफा के चाहने वालों को देखा। और बड़ी गारंटी है, मेरे आका फरमाते हैं कि उस शख्स पर दोज़ख हराम है जिसने मुझे देखा या मेरे देखने वाले को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने इन औलिया को देखा, इन्होंने मुस्तफा के चेहरे को देखा। सुभान अल्लाह। इन्होंने आका को देखा, याकूब अली शाह साहब ने गरीब नवाज को देखा, गरीब नवाज ने गौसुल आज़म को देखा, गौसुल आज़म ने अली अल मुर्तज़ा को देखा, अली अल मुर्तज़ा ने मुस्तफा जाने रहमत। सुभान अल्लाह। यहाँ से अकीदा साबित होता है, बोलते हैं कि उससे करते। इसकी दो दलीलें आपके सामने देते। अगर आप अल्लाह सुनना चाहते हैं तो देने के लिए सुनना चाहते हैं। जब कोई बंदा मोमिन मर जाता है, खबर में दफना दिया जाता है। अब यहाँ पर तवज्जो फरमाएं कि बख्शिश किसकी होगी। पूरे लोग 40 कदम पर ठहर के चले गए, करोड़ लोग,
یہ کڑوی حقیقت ہے. منکر نکیر زمین کو پھاڑتے ہوئے آتے ہیں، اتنے بڑے بڑے دعوے زمینوں کو پھاڑتے ہوئے کرتے ہوئے آتے ہیں. اب پہلے اندھیرا، انہیں آواز سن کے اور پریشان ہو، جیسا اندر ڈالے روح اندر آ جاتی. یہ نہ سمجھنا کہ وہ باہر سے روح اندر آ جاتی، آنکھ کھل جاتی، آواز آ جاتی، ڈراؤنی آواز میں آتے. دیکھ سوال کرتے من رب کا. پہلے اتنی بھیانک صورت رہتی منکر نکیر کی، اتنی آنکھیں رہتی. حضور کی حدیث پاک ہے، اتنی آنکھیں میں ہوتی، لمبے لمبے داغ، بھیانک آواز میں سوال ہوتا. مثال کے طور پر LKG کا بچہ ہے، استاد بولے واٹ از یور نیم، بچہ ڈر کے ہی بھول جاتا، ڈرتے کی نام بھول جاتا. نام تو ہے اس کو یاد، لیکن جواب دینے کی طاقت نہیں ہوتی. بولے من ربک کا، بتا تیرا رب کون. یہاں سے عقیدہ ثابت ہو رہا ہے مسلمان. من ربک کا، جو یہاں پہ ہاتھ پاتے وہ بھی بولا ربی اللہ، جو یہاں پہ ہاتھ پاتا وہ بھی بولا ربی اللہ، جو ہاتھ چھوڑ کے پڑا وہ بھی بولا ربی اللہ، جو کنڈے کھاتا تھا وہ بھی بولا ربی اللہ، جو کنڈوں کو شرک بولتا تھا وہ بھی بولا ربی اللہ، جو غوث پاک کا نشان چلاتا تھا گھر پہ وہ بھی بولا ربی اللہ، اور جو نہیں چلاتا تھا وہ بھی بولا ربی اللہ. بولے اچھا کوٹلی تو پاس ہو گیا، حافظ. بولے ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ بولے پورے بولے دین الاسلام. اپنا دین تو اسلام ہے. جو 40 دن جاتے تھے وہ بھی دین الاسلام، جو نہیں جاتے تھے وہ بھی دین الاسلام، جو کھیر کھاتے تھے وہ بھی دین الاسلام، جو نہیں کھاتے تھے وہ بھی دین اسلام. بولے حافظ علی ہو گیا. اب آپ لوگ بھی واقف ہے پڑھائی سے، کوارٹرلی حافظ علی یہ 2 ایگزاموں میں پاس ہو گئے تو سب سے بڑا مسئلہ اینول کا ہوتا ہے. کوارٹرلی میں فرسٹ آیا، یعنی حافظ علی فرسٹ آیا، اینول میں فیل ہو گئے تو کیا ہوتا؟ پیچھے ڈال دیا جاتا. اسی طرح اللہ رب العزت نے ہم کو دنیا میں ڈال کر یہ دکھا دیا کہ تمہارے ایگزامز جو دنیا میں ہوتے ہیں اس کا برعکس خبر میں ہوگا. کوارٹرلی پاس، حافظ علی پاس، اینیمل میں فیل تو گر گئے، اینیمل میں پاس تو آگے چلے گئے. اسی طرح ہوگا من ربک کا، بتا تیرا رب کون ہے. ہر کوئی کہے گا میرا رب اللہ ہے. اب دین اسلام، بتا تیرا دین کیا ہے. کہا دین اسلام، میرا دین اسلام ہے. اب تیسرا سوال کیا نہیں جائے گا بلکہ دکھایا جائے گا. سبحان اللہ. لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سوال ہوگا، تیسرا سوال نہیں ہوتا، تیسرا سوال دکھایا جائے گا. سبحان اللہ. اب تھوڑے لوگوں کو الرجی ہے، بولتے نہیں ماں نبیوں کا بولے، من نبیوں کا بولے تو میرے نبی یونس علیہ السلام بھی ہیں، میرے نبی آدم علیہ السلام بھی ہیں، میرے نبی حضرت ایوب علیہ السلام بھی ہیں. اب کتنوں کے نام دوں گا؟ سوال ہوگا نہیں بلکہ حضور کا چہرہ انور ہوگا. سبحان اللہ. اور ایک کڑوی حقیقت آپ کے سامنے، آپ کے لیے تو میٹھی حقیقت ہے، ان کے لیے کڑوی ہے جو نہیں مانتے. حضور بیٹھے ہیں، ہم کو انہوں نے تلقین کی کہ بیٹے جب لائٹ کھولی جائے گھر میں تو کلمہ پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اب ہم سوچتے رہے کہ لائٹ کھلی تو کلمہ کیسے پڑھیں. حیرانی پریشانی کی بات ہے، لائٹ سے کلمے کا کیا تعلق؟ قرآن تو نہیں بولا کہ اے ایمان والو جب لائٹ کھلی تو کلمہ پڑھو، حدیث بھی نہیں ہے جب لائٹ کھلی تو کلمہ پڑھو. بزرگوں نے کہا، صوفیاء نے کہا، غریب نواز نے کہا، داتا علی اکبری نے کہا، یوسف بابا شریف بابا نے کہا، بابا شریف الدین پہاڑی نے کہا، انور شاہ صاحب اللہ نے کہا لائٹ کھلے تو کلمہ پڑھ لو. بزرگوں کو آنے والی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، حکمت بھری باتیں ہوتی ہیں. بزرگوں کی باتیں حکمت بھری باتیں ہوتی ہیں. کہا کہ بیٹے جب لائٹ کھلی تو کلمہ پڑھ لو. پہلا سوال ہوا من ربک کا، ارے رب کا نام ہے لیکن خبر میں اندھیرا ہے. رب کا نام لیا جا رہا ہے، خبر میں اندھیرا ہے. ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ارے دین الاسلام بول رہا ہے، خبر میں اندھیرا ہے. جب تیسرا سوال ہوا ما کنت تقول بحق هذا الرجل، میرے آقا کا چہرہ نظر آیا تو خبر میں روشنی ہی روشنی. ارے جو انور شاہ میاں کا ماننے والا تھا، جو موسیٰ قاضی کا ماننے والا تھا، اس نے سوچا روشنی آ گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تیسرے سوال کا جواب ہو گیا. کہا ما کنت تقول بحق هذا الرجل، سوال ہوا ما کنت تقول بحق هذا الرجل، بتا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. بتا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. بد مذہب بد عقیدہ ہوگا تو بولے گا یہ میرے بڑے
भाई की तरह था, मैं नमाज पढ़कर इनको अपनी तरह मानता था, इनको कुछ नहीं आता, तो उसके लिए जहन्नम की खिड़की, जन्नत की खिड़की खोली जाएगी और दिखाया जाएगा एक दूध की नहर बहती है, एक शहद की नहर बहती है, एक ऐशो आराम की जगह है। अगर तू इनको पहचानता तो तेरा मुकाम जन्नत में होता। उसके बाद दोज़ख को खोली जाएगी, दिखाया जाएगा देख कितनी डॉगर, कितनी भाप आती है। बोले अगर इनको नहीं पहचाना तेरा मुकाम यह है। उसकी खबर में दोज़ख की खिड़की खुल गई। और सहीह अकीदा जो होगा उससे पूछा जाएगा माँ कुंता तक़ुलु बिहक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता इनके बारे में क्या कहा करता था। आशिक़ रसूल था तो कहेगा अरे ये तो वो है जिनके कातिल जुमा जुमा सलाम पढ़ा करता था, सुभान अल्लाह, जिनके कातिल जीता था, जिनके कातिल मरता था। दोज़ख की खिड़की खुलेगी और कहा जाएगा अगर इनको ना पहचानता तो किसी जगह या, लेकिन तेरा मुकाम जन्नत में। अब यहाँ पर एक अक़ीदा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बंदे मोमिन की मेराज तब होती है, शायद फरमाता है वो तेरी मेराज थी तू लौहो कलम तक पहुंचा, ये मेरी मेराज है मैं तेरे कलम तक पहुंचा। तो मोमिन की मेराज हुजूर का चेहरा देख रहा है। अरे 27वीं रजब को हम मेराज इसलिए मनाते हैं कि हमारे नबी की मेराज हुई, और हर महीने में मुख्तलिफ तारीख को हम बुजुर्गों का विसाल इसलिए मनाते हैं कि इस दिन इनकी मेराज हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रजब तो ख्वाजा आज़म की मेराज हुई। सुभान अल्लाह। हमने कहा कि सरकार आपकी खुशी का दिन है, हम भी खुशी मना रहे थे। सुभान अल्लाह। और एतराज ये भी होता कि भाई चादर क्यों चढ़ाते? हमारे उलमा ने जवाब दिया कि चादर इसलिए चढ़ाते हैं। अब बोले कि हमारे पास तो चादर नहीं चढ़ाते, तुम्हारे पास क्यों चढ़ाते? बोले कि अगर किसी के कब्र में दोज़ख का दड़ा खुल गया, मिसाल के तौर पर घर में गर्मी है तो क्या ब्लैंकेट ओढ़ के सोते? बोले नहीं। बोले तुम्हारा हमारा मसला ये है, तुम्हारे जो गुजरे उनकी खबरों में दोज़ख का गड़ा खुला है, अगर तुम डाले भी तो अंदर से आवाज आती निकालो पहले से गर्मी है। हमारे बुजुर्ग बोलते मियाँ जन्नत की ठंडी हवाओं से सर्दी हो रही है, चादर ला कर उड़ा लो। बुजुर्गों की मज़ारात पर चादर इसलिए चढ़ाई जाती है और ये एक अलामत है कि ये आशिक़ मुस्तफ़ा थे, इसलिए इनकी मज़ारों पर चादर होती है। और आखिरी बात कहकर अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं। कायनात आलम पैदा हुई, इंसान आते रहे, तारीख के और आकर देखो, ज़ुबानें हज़ारों बदली, नाम एक रहा, लैंग्वेजेस कई बदलते, लेकिन एक नाम आबाद रहा, आबाद रहा। नाम मेरे और आपके आका का नाम। मस्जिद की तारीख करीब 30 साल की होगी। कई मौज़िन बदले होंगे, कई लोगों ने आज़ादी होगी, किसी ने मोहम्मद की जगह अहमद नहीं कहा। जब भी आवाज़ आई मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज़ आई, मुसल्ले पर इमाम है, अत्तहियात में मोहम्मद की जगह किसी और के नाम नहीं लिए, हुजूर का नाम। मुसल्ले पर इमाम हजारों चेंज होंगे, लेकिन नाम एक बाकी रहेगा। क़यामत तक एक ही नाम चलेगा, वो मेरे आका मौला का नाम। और अज़ल से ये नाम चलता हुआ रहा है, आजकल से नहीं। दुनिया बनी न थी जब भी यही नाम था, नाम मोहम्मद। दुनिया बन गई तो इसी नाम मोहम्मद के सदक़े में। और दुनिया जब गर्क होगी तो एक ही नाम चलेगा, मोहम्मद अरबी का नाम होगा। अरे हम कहाँ थे, किसके मानने वाले? उसके मानने वाले हैं जो अज़ल से था, कायम है, जो कायम रहेगा। जब जब मेरे आका और मौला का तज़किरा निकलेगा, हम गुनहगारों का भी तज़किरा होगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम के चाहने वालों का भी तज़किरा होगा। किससे मोहब्बत कर रहे हो? उससे मोहब्बत कर रहे हो जो महबूब दो आलम, वो ज़ात जिससे मोहब्बत करने वाले बड़े बड़े अंबिया। और अपनी तकदीरों पर फख्र करो कि उम्मत मोहम्मदिया में पैदा हुए। ये उम्मत मोहम्मदिया कोई छोटी मोटी जमात नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत, अनस बिन मालिक से रिवायत है कि हुजूर और हज़रत अनस एक वादी से गुजर रहे हैं। पहाड़ के गार में से किसी के रोने की आवाज़ आ रही है।
حضرت انس بن مالک کو حضور نے کہا کہ انس جا کر دیکھو اندر کون ہو رہا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں میں اندر جب گیا تو دیکھا کہ ایک سفید داڑھی والے نورانی چہرے والے سرکار ہو رہے ہیں اور ان کی لبوں پر ایک ہی دعا ہے کہ مولا کاش تو مجھ کو امت محمدیہ میں پیدا کرتا. حضرت انس نے ان سے پوچھا کہ حضور آپ کیوں روتے ہیں اور آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تم محمدی ہو، کہ تم حضور کے صحابی ہو. کہا کہ ہاں. اس بزرگ نے کہا کہ میں وقت کا نبی یونس ہوں، میں یونس ہوں. ارے انبیاء دعا کرتے ہیں کہ حضور کی امت میں پیدا ہو. موسیٰ علیہ السلام کے درجات کو ہم سلام کرتے ہیں. جب ان کو تورات دی گئی تو انہوں نے کہا کہ مولا یہ تورات نہ دے بلکہ، اور یہ سبحان اللہ جو آپ حضرات بول رہے ہیں یہ ہماری تقدیر پہلے سے لکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ بولنے والوں، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ توفیق سب کو نہیں ملی. میں نے کہا کہ میں آ رہا تھا راستے جان سے تو کسی نے کہا سبحان اللہ. میں نے کہا کہ حضور کی شان بڑی ہے. سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ جو بار بار نکل رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک طور پر گئے اور اللہ سے گفتگو کی. اللہ رب العزت نے کہا کہ اے موسیٰ قیامت کے قریب ایک ایسی امت آئے گی جو بات بات پر سبحان اللہ کہے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات بات پر سبحان اللہ کہے گی. حضرت موسیٰ نے کہا کہ مولا وہ امت تو مجھ کو دے دے، وہ امت تو مجھ کو دے دے. کہا کہ موسیٰ کیسے دوں؟ وہ امت میں نے میرے محبوب کے لیے اٹھا کر رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ نے اٹھا کر رکھا تھا، سبحان اللہ. اور ایسا سنبھال کر رکھا کہ پوچھے تو نہیں دی. بولے مولا دے دے وہ امت، مجھ کو اس امت کا رسول بنا. بولے موسیٰ کیسے بناؤ؟ وہ امت تو محمد کی امت. مولا یہ محمد کون ہے؟ کہا کہ موسیٰ محمد کون ہے؟ اگر محمد نہ ہوتے تو نہ زمینیں ہوتی نہ آسمان. اے موسیٰ محمد نہ ہوتے تو بھی نہ ہوتا. اب یہاں پر موسیٰ نے کہا کہ اے باری تعالیٰ جب اس امت کا نبی نہیں بناتا تو اس امت کا غلام بناتا. سبحان اللہ. اس امت میں پیدا کر دے. ارے موسیٰ کلیم اللہ کلام کرنے والے ہیں اللہ سے، لیکن التجا ہے کہ مولا مجھ کو اس امت کا ایک امتی بنا دے، اس نبی کا امتی بنا دے. موسیٰ تم بار بار جاتے دور پر کلام کرتے. ایک فرق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہم خطا کاروں کی تقدیر کتنی بڑی ہے. یہ نہ سمجھنا صرف کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اس نے نہیں چاہا تو منہ سے نام بھی نہیں نکلتا. عبداللہ شاہدہ قبلہ فرماتے ہیں کہ ایک عابد تھے، عبادت کر رہے تھے. اللہ اللہ ابلیس آیا، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کر رہے. بولے قبول ہو رہی؟ بولے نہیں معلوم. کہاں ہوتی قبول ہوتی تو یہاں رہتے تھے، ہوا میں ہوتے. چھوڑ دیے تلقین بیٹھے. حضرت خضر کو اللہ بھیجا. بولے کیا میاں میں تلقین نہیں پڑھ رہی؟ کیا کروں قبول ہی نہیں ہو رہی؟ بولے معلوم ہے قبول ہو رہی نہیں ہو رہی. بولے پھر ہوا میں نہیں اڑو. بولے نادان اگر تو پہلی بار اللہ بولا دوسری بار بولا، اگر تیری وہ پہلی بار اللہ قبول نہ کرتا تو تیری زبان میں طاقت کہاں ہوتی کہ دوسری بار اللہ بولتا. پہلی بار تیرے اللہ کو بولنے کو اس نے قبول کیا تو دوسری بار تیری زبان میں اس نے طاقت دے دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسری بار تیری زبان میں طاقت آئی، ورنہ تیرے لبوں میں طاقت کہاں تھی کہ تو اللہ کہتا. خدا کی قسم آج ہم نماز پڑھ رہے، روزے رکھ رہے، فجر جس نے پڑھی ظہر میں آ گیا تو سمجھ جاؤ فجر قبول ہوگی. اب اپنے مسلمانوں کا یہ حال ہے. 3 کیٹیگری سے. ایک کیٹیگری وہ ہے جو 5 کے ہیں، دن میں 5. ایک کیٹیگری وہ ہے جو اتنا 5 کا ڈسٹنس نہیں کرتے وہ جمعے کو جمعہ. ایک کیٹیگری وہ ہے جو عید کو عید. ایک ہے 5، ایک ہے 8، ایک ہے 360. تو اگر فجر پڑھے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھے تو سمجھ جاؤ کہ 5 کی 5 قبول ہے. اس لیے بار بار آ رہا ہے. اب پہلے جمعے میں دکھ رہے، دوسرے جمعے میں آئے تو بول دو کہ بھائی تمہاری نماز قبول ہو گئی. بولے وہ کیسا؟ بولے پیچھے بھی دکھے ابھی بھی دکھے، پچھلے جمعے کا بھی تھے. اب عید کی جو پڑھتے ان کو بولو کہ میاں نماز قبول ہو گئی تمہاری. بولے میاں وہ کیسا؟ بولے پچھلے عید میں بھی آپ میرے بازو تھے، ابھی میرے بازو. وہ قبول نہ کرتا تو ہمارے لبوں میں طاقت نہ ہوتی کہ اس کا نام لے سکتے. خدا کی قسم اس نے ہم کو مومن بنایا، اس نے ہم کو
مومن بنایا اور ایسا ویسا مومن نہیں بنایا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ سنی کس کو کہتے ہیں؟ سنی کون ہوتا ہے؟ ہوٹلوں میں بیٹھ کے بات ہو رہی، سنی ہے تو آؤ، سنی کس کو بولتے؟ سن کے ایمان لائے